آج مری میں جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام پنجاب میں انتخابی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اور مولانا فضل الرحمان نے ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈی پڑی ہوئی سیاست کو جس مقام سے شروع کیا وہ علاقہ بھی انتہائی ٹھنڈا ہے، یعنی مری سے۔ مری کا جی پی او چوک جہاں پر برف باری کا آغاز ہو چکا ہے، وہاں پر مولانا فضل الرحمان نے آج بھرپور گرم جوشی کا مظاہرہ کیا، اپنے کارکنوں کے جذبات کو گرم کیا اور ان تک یہ پیغام پہنچایا زندہ جمعیت، زندہ جمعیت، مفتی کی جمعیت، مفتی کی جمعیت، زندہ جمعیت، نعرہ تکبیر۔ مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے کہ انتخابی مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان کی باقی سیاسی جماعتیں انتخابات کا اعلان ہونے کے باوجود ابھی تک ٹھنڈی پڑی ہوئی ہیں، ابھی تک انہوں نے اپنے انتخابی جلسوں کا انعقاد نہیں کیا، انتخابی مہم کا آغاز نہیں کیا، لیکن مولانا فضل الرحمان نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے اور انہوں نے اس مرتبہ اپنی انتخابی مہم کا آغاز بلوچستان سے نہیں کیا، جہاں پر ان کا بڑا مضبوط حلقہ ہے، بڑا مضبوط گڑھ ہے، اور انہوں نے انتخابی مہم کا آغاز خیبر پختونخوا سے بھی نہیں کیا، جہاں پر ان کا بہت سٹرانگ ووٹ بینک ہے، بلکہ انہوں نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز پنجاب سے کیا ہے، اور پنجاب میں بھی انہوں نے جہاں پر مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے اور پیپلز پارٹی کی نظریں پنجاب پر ہیں، تحریک انصاف اپنا مرکز پنجاب کو قرار دیتی ہے، تو انہوں نے ان تینوں بڑی جماعتوں کو چیلنج کرنے کا ایک طرح سے اعلان کیا ہے اور پنجاب کو اپنی سیاست کا مرکز بنانے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے پنجاب میں بڑی حد تک کام کیا، اور ایک نوجوان ہے نصیر احمد احرار، انہوں نے جماعت کی ذمہ داری ایک ایسے شخص کو دی ہے جو بالکل فریش خون ہے، نظریاتی ہے اور چیزوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، ان کی کمٹمنٹ بہت زبردست ہے اور نوجوانوں میں وہ بے انتہائی مقبول ہیں، بے انتہا مقبول ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ وہ بستہ رہے، اور یہ ان لوگوں میں سے شخصیت ہیں کہ جن کا جیسے کہتے ہیں تن من دھن سارا جمعیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جمعیت علماء اسلام کے، جمعیت طلبہ اسلام کے، جمعیت کے کاز، دستور، منشور کے وہ انتہائی اہم رکن ہیں، اور انہوں نے پنجاب کے اندر ذمہ داری ایک ایسے شخص کو دی ہے جو نوجوانوں کے اندر مقبول ہے، نظریے کے حوالے سے مقبول ہے، بات کرنا جانتا ہے، بات سمجھنا جانتا ہے اور بات کو لوگوں تک پہنچانا جانتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب سے نصیر احمد احرار کو جمعیت علماء اسلام کا ذمہ داریاں دی گئی ہیں، وہ اس وقت سے متحرک ہیں، اور صرف پنجاب کے اندر ہی نہیں، وہ پورے ملک کے اندر جمعیت علماء اسلام کے اجلاسوں میں جا رہے ہیں، نوجوانوں کے ساتھ ان کا بہت زبردست رابطہ ہے، سوشل میڈیا میں وہ کافی حد تک متحرک ہیں، اور وہ جب نوجوانوں کے پاس جاتے ہیں تو بڑے نظریاتی انداز میں اپنی گفتگو کرتے ہیں۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب مری میں جلسہ عام سے خطاب کیا، اور 22 سال بعد 2002 کے بعد مولانا فضل الرحمان نے پہلی بار آج مری کی سرزمین پر اپنے کسی بڑے جلسے میں قدم رکھے، اور 2002 کے انتخابات میں جب مری سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جے یو آئی نے الیکشن لڑا تھا تو ان کو تقریباً 30,000 ووٹ وہاں سے پڑے تھے، اور مولانا قاری سیف اللہ صاحب وہاں پر، سیف الرحمان صاحب غالباً ان کا نام ہے، میں تھوڑا سا نام بھول رہا ہوں، تو وہ اس وقت الیکشن لڑے تھے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بڑا زبردست جوش تھا، ولولہ تھا، اور انتخابی مہم کا مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کیا، اور مولانا فضل الرحمان نے وہاں پر ایک بڑی اہم بات کی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نظریاتی سیاست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نظریاتی سیاست کے سورج کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس جلسے میں بڑے کلیئر اور دو ٹوک انداز میں نظریاتی سیاست کے حوالے سے بھی بات کی، اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا، اور انہوں نے وہاں پر ایک پالیسی لائن دی ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان نے بہت کلیئر انداز میں وہاں پر ملکی سیاست کو چھیڑا، اور اپنی معاشرے کے حوالے سے گفتگو کی، عالمی سیاست کو چھیڑا، فلسطین کے مسئلے کو چھیڑا، تو انہوں نے بہت کلیئر کٹ بتایا کہ وہ جمعیت علماء اسلام اب آئندہ جس مزاج کے ساتھ سیاست کے میدان میں قدم رکھ رہی ہے، تو وہ گلوبلی بھی
انہوں نے اپنا ایجنڈا کلیئر کیا، خطے کے اندر اپنا ایجنڈا کلیئر کیا، پاکستان کی سیاست کے اندر بھی اپنا ایجنڈا کلیئر کیا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہار ماننے والے انسان نہیں ہیں، وہ تھک جانے والے انسان نہیں ہیں. اور انہوں نے جس طریقے سے، کیونکہ ہر جگہ بالکل خاموشی طاری تھی، پیپلز پارٹی خاموش، تحریک انصاف خاموش یا خاموش کر دی گئی ہے، یا مسلم لیگ نون کے اندر بھی نواز شریف صاحب جیسی شخصیت کے آنے کے باوجود پارٹی کے اندر وہ جوش اور ولولہ دکھائی نہیں دے رہا. پارٹی یہاں سے سنج جاتی ہے، وہاں جا کر انتخابی لائنس کا اظہار تو کر رہی ہے، لیکن جسے آپ کہتے ہیں نا کہ عوامی ایکٹیویٹی وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج عوامی ایکٹیویٹی کا انعقاد کیا، پرجوش طریقے سے کیا، اور انہوں نے کنونشن سینٹر اسلام آباد سے قافلے کا آغاز، ایک بڑے قافلے کے ساتھ وہ یہاں سے روانہ ہوئے مری کے جی پی او چوک میں. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ 20 سال بعد وہاں پر پہنچے ہیں، 22 سال بعد وہاں پر پہنچے ہیں، اور وہاں پر جا کر انہوں نے ایک زبردست قسم کا خطاب کیا، اور اپنے پارٹی کے جن لوگوں کو ٹکٹ دینے ہیں ان کا بھی وہاں پر انہوں نے اعلان کیا، اور پارٹی کی جو بنیادیں ہیں اور ایک میسج جسے آپ کہتے ہیں نا ایک میسج دینا. تو مری سے انہوں نے ٹھنڈے موسم میں اپنی گرم جو تحریک ہے اس کے آغاز کا اعلان کیا ہے. تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو ٹھنڈ پڑی ہوئی تھی ہر طرف، تو مولانا فضل الرحمان نے اس ٹھنڈے موسم کے اندر ٹھنڈی ترین جگہ پر اپنی سیاسی تحریک کا اور سیاسی گرما گرمی کا اور سیاسی مہم کا آغاز کر دیا ہے. تو اس بات کی امید کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں باقی سیاسی جماعتیں بھی اپنی انتخابی مہم کا آغاز کریں گی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بجائے پنجاب کی زمین پر اپنے قدم گاڑنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کے بڑے زبردست اثرات مرتب ہوں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب باقی دینی جماعتوں کے ساتھ کوئی اتحاد کریں گے یا نہیں کریں گے؟ متحدہ مجلس عمل جیسی کسی اتحاد کا سامنا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور کیا وہ اکیلے جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم کو متحرک کریں گے، یا جو ان کے مکتب کی جماعتیں ہیں یا دیگر مسالک کی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی کوئی بات چیت کا آغاز یا اعلان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ سوالات اپنی جگہ پر موجود ہیں. اور دوسری جانب یہ سوالات بھی موجود ہیں کہ پنجاب کے اندر اس وقت استحکام پاکستان پارٹی آ گئی ہے، تحریک انصاف آ گئی ہے، تو بڑی تعداد میں سٹیک ہولڈرز وہاں پر آ چکے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا اتحاد کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا، مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوگا، مسلم لیگ کاف کے ساتھ ہوگا، کس کے ساتھ ہوگا؟ اور خود مسلم لیگ نون کے لیے بھی بہت سے سوالات ہیں کہ وہ ان لوگوں کی سپورٹ کرے گی جو ہمیشہ سے ان کے ساتھ رہے ہیں، یا استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ الائنس بنانے جائے گی، یا وہاں پر مسلم لیگ کاف کے ساتھ، کیونکہ مسلم لیگ کاف ایک طرح سے مسلم لیگ نون کی چودھری شجاعت صاحب کی اس میں ضم ہو چکی ہے، آ چکی ہے، اور چودھری پرویز الہی صاحب تو مسلم تحریک انصاف کا حصہ بن چکے ہیں. تو وہاں پر بھی ایک بڑے ایشوز جو ہیں وہ کھڑے ہو چکے ہیں کہ یہ پارٹیاں جب انتخابی اتحاد کریں گی تو کس قیمت پر یہ انتخابی اتحاد کیے جائیں گے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو پنجاب کی زمین میں داخل ہوئے ہیں تو لازمی ہے ہر حلقے کے اندر مختلف حلقوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنا بھی ایک اچھا خاصا ووٹ بینک ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ بات بڑی مشہور ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن جیت تو نہیں سکتے، لیکن الیکشن ہروانے میں اپنا جو رول اور اپنا کردار ہے وہ ہم ادا کر سکتے ہیں. تو یہ جو کہیں پر پاکٹس میں جو ووٹ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے صوبائی اسمبلیوں کے حلقوں میں، قومی اسمبلیوں کے حلقوں میں، جنوبی پنجاب کے اندر بھی اور پھر وسطی پنجاب میں، تو وہاں پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر حلقے میں 6,000 8,000 10,000 15,000 یعنی ایسا اچھا خاصا ووٹ بینک موجود ہے کہ جو جتوانے میں بھی اور کسی کو الیکشن ہروانے میں بھی ایک رول پلے کر سکتا ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے گزشتہ 4-5 سال کے اندر اپنی جماعت کو جدید خطوط پر متحرک کیا ہے، اور نئی لیڈرشپ سامنے لے کر آئے ہیں، جدید ٹول انہوں نے استعمال کیے ہیں، اور ایک طریقے سے انہوں نے قوم تک یہ پیغام اور یہ بات پہنچا دی ہے کہ وہ قیادت کی صلاحیت ہے وہ رکھتے ہیں، اور نوابزادہ نصر اللہ خان جیسا کردار جو ہے وہ بھی ادا کر سکتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان نے یہ ساری چیز سامنے رکھ کر پنجاب سے قدموں کا آغاز کر دیا ہے، اور آج ان کی جو کیا کہتے ہیں جو آئین شریعت اور بیت المقدس کی آزادی کے حوالے سے بھی انہوں نے وہاں پر بات کی ہے. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. زندہ
जमीयत, नारे तक गया है मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है। ना अहलों पर भारी एक खौफ छा गया, अंदाज है वक्त की पुकार है, कौम की आवाज है, प्यारा चेहरा। الحمد لله